سر جیسے ہی وہ دفنا کے جاتے ہیں نا، تقریباً 2:30 3 4 بجے کا ٹائم تھا، اس کے تقریباً مغرب کے بعد اس کے ہاتھ میں یہ میت تھی۔ اگلے دن کا واقعہ ہے اسی دن کا؟ سر اسی دن کا 2-3 گھنٹے کے بعد کا یہ واقعہ۔ یہ بندہ جنازے کے ساتھ آتا ہے، ان کے گھر میں رہتا ہے، ان کے گھر میں پانی وغیرہ پڑا رہا ہے، فوتگی وہ مارنے کا ان کا کہنا ہے۔ اچھا، یہ بندہ جنازے کے ساتھ آیا تھا؟ ان کا محلے دار ہے، کو گریس کا جا رہا تھا۔ کہاں تک لے کے گیا تھا؟ تھوڑا بتائیں ذرا کیمرہ مین پلیز۔ کراس کر یہاں سے نکلا ہے؟ نکال چکا تھا سر، کہاں تک نکال کے یہاں تک لے کے آ چکا تھا سر۔ اس نے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا تھا سر، گرے سے کفن بندہ ہوتا ہے نا، گرے سے اس نے پکڑا ہوا تھا ادھر سے۔ اس کے منہ سے سنا، اس نے کہا کہ میرا کام ہے قبر سے باہر نکالنا، میرے ساتھ آگے 2 بندے اور ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، یہ انہیں پتہ ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ اگر یہ بندہ آج چلا گیا نا، مدثر کی باتوں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں، دیکھتے ہیں سننے کانوں کو مدثر کا سلام۔ قصور کے بعد ایک اور بہت بڑا واقعہ، آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ آخر یہ معاملہ تھا کیا؟ سوالیہ نشان ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی موجودہ کارروائی کی اور گورکن نے جو خدمات دی، آخر وہ درندہ نما شخص تھا کون؟ بچی کو جمعہ کے بعد تدفین کیا جاتا ہے اور رات میں وہ شخص آتا ہے، عشاء کے ٹائم غالباً یہ واقعہ ہے کہ وہ بچی کو قبر سے نکال کر گھسیٹ کے لے کے جاتے ہوئے یہ معاملہ تھا۔ گورکن سے سنتے ہیں ساری پس منظر کی کہانی ہے کیا، آخر فیملی کو اس بات کی انفارمیشن ہے کہ نہیں، پنجاب پولیس نے کیا کارروائی کی، میرے ساتھ رہیں، آئیں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گورکن، جو کہ ان کی ساری زندگی اس جگہ پہ گزر گئی ہے قبرستان میں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس پھول جیسی پری کو قبرستان سے، اس قبر سے نکالتے ہوئے دیکھا۔ آخر وہ درندگی کیا تھی، معاملہ کیا تھا، پیچھے کی پس منظر انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام؟ میرا نام محمد طاہر ہے۔ بھائی صاحب بڑی مہربانی، فورا ٹائم آپ کا قیمتی ٹائم، آپ کی ساری زندگی اس قبرستان کے اندر گزر گئی، آپ کے بقول آپ نے انہی آنکھوں سے اس درندہ شخص کو، اس ننھی پھول جیسی بچی کو قبر سے نکالتے دیکھا۔ معاملہ کیا تھا، کس ٹائم کا معاملہ؟ سر جیسے ہی وہ دفنا کے جاتے ہیں نا، تقریباً 2:30 3 4 بجے کا ٹائم تھا، اس کے تقریباً مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ یہ کام حرکت کرتا ہے۔ تو میں جیسے ہی آتا ہوں کہ سارے بندے کھانا کھانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو میں نہیں جاتا، ہمارے چیئرمین صاحب کہتا تو رک جا، یہ بندے آئیں گے تو پھر تو چلا جائی۔ تو سر میں جیسے ہی آیا ہوں یہ ٹینکی کے پاس آ کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ قبر تو ابھی دفنا کے گئے ہے، تازہ قبر۔ تو ہمارا بندہ لگا ہوا ہے، کون لگا ہوا ہے یہ بندہ؟ تو میں نے آگے جب دیکھا نا سر، اس کے ہاتھ میں یہ میت تھی، تو سر کو گریس کا جا رہا تھا سر۔ کہاں تک لے کے گیا تھا؟ تھوڑا بتائیں ذرا کیمرہ مین پلیز۔ کراس کر یہاں سے نکلا ہے؟ نکال چکا تھا سر، کہاں تک نکال کے یہاں تک لے کے آ چکا تھا سر۔ اس نے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا تھا سر، گرے سے کفن بندہ ہوتا ہے نا، گرے سے اس نے پکڑا ہوا تھا ادھر سے۔ اب اللہ واللہ عالم وہ کہاں لے کے جا رہا تھا، کیا اس کا مقصد تھا سر؟ ناظرین کیمرہ میں تھوڑا سا آ جائے۔ اچھا یہ دیکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمہ گو ہم بندے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک پھول جیسی بچی، ایک پری، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو اس کو اگلے دن کا واقعہ ہے اسی دن کا؟ سر اسی دن کا 2-3 گھنٹے کے بعد کا یہ واقعہ۔ یہ بندہ جنازے کے ساتھ آتا ہے، ان کے گھر میں رہتا ہے، ان کے گھر میں پانی وغیرہ پڑا رہا ہے، فوتگی وہ مارنے کا ان کا کہنا ہے۔ اچھا یہ بندہ جنازے کے ساتھ آیا تھا؟ ان کا محلے دار ہے۔ اچھا جب آپ نے صرف دیکھا، پکڑا، کیا بات ہے؟ ایک مین تو بات یہ ہے سر میں نے جب اسے آواز دی نا، وہ مجھ سے آگے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں تو ادھر کا بندہ ہوں۔ میں حیران ہوا کہ یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو کون ہے۔ اب مجھے تو پتا ہے کہ جو کوئی بندے ڈیوٹی دے رہے ہیں اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ کفن دیکھتا ہوں نا سر، تو میری پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مجھے ہمت دی اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ اگر یہ بندہ آج چلا گیا نا تو سر ڈوب مرنے کا مقام ہے، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ سر میں نے ہمت کی سر، میں اس کے پاس پہنچا، اس نے میرے ساتھ لوز لینگویج استعمال کرنی شروع کر دی، جیسے مزاحمت کی، اسی کے ہاتھ میں پیچکس تھا۔ تو سر میں نے اسے پکڑا اور شور مچا دیا، ہمارے چیئرمین صاحب اور سارے بندے اکٹھے ہو گئے، عوام بھی اکٹھی ہوگی۔ پھر پتہ ہے
उन्होंने देखा, मैंने कहा ये वही बंदा है जो कब्र से बच्चों की निकालता है और लेके जाता है, ये देखे ये हुआ वैसा पड़ा हुआ है। तो फिर अवाम को जोश आता है कि आपको पता है अवाम फिर मारना उसे शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं ताहिर साहब, आपने जो काम किया अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने एक नेक काम किया और अपनी जान को भी खतरे में डाला। बज़ाहिर लोग कुछ बुरा होता देखते हैं लेकिन वो कदम नहीं उठा सकते, लेकिन आपने वो किया। आपने फिर पकड़ के इंतज़ामियों को दिया, पुलिस को बुलाया, क्या मामला? सर हमें बंदे इकट्ठे हो गए इधर के, आपको पता चला तो उसी टाइम सर 15 पे कॉल की। हमारी कॉल पे हमारी पुलिस भी अल्लाह पाक उन्हें और दे तरक्की को बर वक्त कार्रवाई उसी टाइम आए सर। SHO साहब बखाते खुद आए सर, ठीक है, उन्हें पकड़ा और लेके चले गए। आगे की कार्रवाई उनकी है सर। बिल्कुल वो तो उनकी है, बज़ाहिर उनकी। शुक्रिया कि वो ऐसे के बंदा कहे कि नहीं हमारी पुलिस साथ दिया है तो सर ये काम हुआ है, अल्लाह की करनी थी। काफ़ी बंदे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ देते थे, मुलाजिम भी आते थे, डॉल्फिन वाले भी रात को खड़े होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि बंदा मशकूक कोई इस तरह का हो तो ये कोई भी बच्चा दफना के जाते थे। हमारे चेयरमैन साहब ने बंदों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि बच्चे की कब्र की रैकी करनी है कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कब्रों की बेहरमती करता है। सुनने में आया कि ये बंदा पहले भी कर चुका है। जी हाँ इसकी ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है सर, ठीक है तो ये हरकत कर रहा है ना। अच्छा कुछ सुनने में आया उस राय के मुताबिक उसका कोई बयान हुआ हो कि यार मैं इसलिए करता हूँ, पता चल जाता है ना सर उसने कहा है कि बदफिली का मामला है या कोई ये वल्लाह आलम सर, ये हमें नहीं पता क्या करता ये है। चीज़ वाज़ेह नहीं हुई। बात वो करने जो सच है सर, उसके मुंह से सुना, उसने कहा कि मेरा काम है कब्र से बाहर निकालना, मेरे साथ आगे 2 बंदे और है वो लेके जाते हैं, ये उन्हें पता है। इस फूल जैसी बच्ची की फैमिली को पता है कि क्या हुआ ये मामला? फैमिली तक खबर है? उन्होंने क्या कहा, कोई बात की, कुछ मुकदमा? वो इस पे सर आपको पता है कि मीडिया है कि हर बंदा सोचता है कि बच्ची है, सबके घर में माए बहनें हैं तो कैसे वो फेस करे सर। जैसे जैसे वो आएगी उसके नो के जख्म ताज़ा हो गए। दुख बड़ी कहानी है सर उनके लिए, तो क़यामत आई है। तो हमारे लिए भी डूब मरने का मुकाम है। अगर इस तरह का शख्स छूट जाए पुलिस की हिरासत में, उसे पागल करार दे दिया जाए तो इस तरह से फिर सारे पागल है। वो पागल है, बिजली की तार को क्यों नहीं हाथ लगाता और कब्रें उन्हें क्यों नहीं खोदता? नाज़रीन ये था वो मामला। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इनके बकौल कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी कब्रिस्तान में सर्फ किया है और मैंने खिदमात दी हैं और बड़े मामलात। तो सवालिया निशान किधर है? हम कलमा गो इंसान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे कब्रिस्तानों में क्या हो रहा है? सवालिया निशान है। मेरी अपील है वज़ीर आला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, कि वो ये कब्रिस्तान की इंतज़ाम दीवारें वगैरह को कुछ सोचे, इस तरह के काम करे। इधर कोई भी ऐसा सर्कल नहीं है कि यही है कोई बंदे जो ताउन करते हैं, हो रहा है ये आप सिस्टम। समझते हैं कि अगर इसकी सेफ्टी तारें लगा दी जाए तो सेफ्टी है? सर वो हो तो फिर दीवारें हो, सब कुछ हो तो अल्लाह, अगर वो हो जाए तो फिर ठीक है। तो लेकिन वो बंदा सर छूट गया तो फिर हरकत करेगा कि हमारे लोगों की ड्यूटी अभी भी जारी है। चले अभी आगे से हमने पैरा और बढ़ा दिया हमारे चेयरमैन साहब ने। जी बिल्कुल। और देखिए नाजरीन, चेयरमैन ने और भी पैरा सख्त कर दिया कि वो शख्स जो है अगर कोई और भी है तो वो दोबारा रिपीट चीज़ों को ना कर सके। मज़ीद आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते हैं सुनने कानों को मेरा सलाम।